السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد البلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حدیث میں نے جو تلاوت کی اس میں مؤمنین کے لیے، انسان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بلا اور مصیبت اور تکلیف انبیاء پر ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے مثل لوگ ہیں، ان جیسے لوگ ہیں، اور پھر ان جیسے لوگ جو ہیں ان پر ہوتی ہے۔ لیکن یہ بلا، یہ مصیبت، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ ایک مومن کے لیے خوشی اور بشارت ہوتی ہے، جبکہ مومن اس میں شکوہ شکایت نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کے کوئی بھی پریشانی آئے، وبا اور بیماری آئی، یا کسی کی معاشی اور روزی کی تنگی ہو گئی، یا فیملی میں کوئی تکلیف وغیرہ ہو گئی، یا کوئی قرضہ وغیرہ آ گیا، کچھ بھی ہو تکلیف، تو اس میں یا تو انسان یہ کرتا ہے کہ تکلیف کے اوپر شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے، غلط الفاظ بول دیتا ہے، تو یہ عذاب ان کے لیے بن جاتی ہے، یہ ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم دنیا میں بھی ادنا تھوڑا سا عذاب چکھا دیں گے آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے۔ تو مصیبت ایک قسم کی تو وہ ہوئی کہ جس کے آنے پر انسان شکوہ شکایت شروع کرتا ہے، انسان جو نماز پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ بچائے، جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہوا تھا تو لوگوں کو جاب پہ سے بھی ٹائم مل گیا تھا، چھٹیاں مل گئی تھی، اور ہماری کینیڈا گورنمنٹ کی طرف سے پیسے بھی گھر بیٹھے آ گئے تھے۔ لیکن یہی بیماری بعضوں کے لیے رفع درجات کا سبب بنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سبب بنی ہے، اور بعضوں کے لیے یہ عذاب بن جاتا ہے، عذاب کا سبب ہو جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں جو شکوہ شکایت نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ سے دعا کرے ان بیماری کے ہٹ جانے کی، اور جو اسباب ان بیماری کے آنے کے ہیں ان اسباب سے پرہیز کرے، بچیں، تدبیر ایسی اختیار کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کرے، انابت کرے، اور زیادہ سخاوت کرے۔ جب ٹائم ملا ہے تو ذکر و تسبیح میں، نوافل میں، تلاوت قرآن میں اس کو صرف کرے، تو یہی وبا اور یہی تکلیف ان کے لیے رفع درجات کا سبب بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔
اللہ ان کے لیے درجات بلند کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ کہ جو ان اوقات فارغہ میں جو اوقات نصیب ہوئے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، ان اوقات میں بجائے فرما برداری کے، بجائے نمازوں کی طرف زیادہ آنے کے، بجائے گھر کو بھی ایک ذکر کی جگہ یا ایک مصلی بنانے کے، اگر وہ نافرمانی پر آ جائے، جب دیکھو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہو، جب دیکھو فون پر ہاتھ لیے ہوئے بس اس کے اوپر ہی لگا ہوا ہو، اس میں جائز ناجائز کسی بھی کی تمیز کیے بغیر، تو یہی جو وقت فراغت کا اللہ تعالیٰ نے دیا یا جو وبا بھیجی، یہ ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا، یہ اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنے گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جو کسی غم یا کوئی تکلیف، کوئی پریشانی میں نہ ہو۔ ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی میں ہوگا، کسی کی کیا تکلیف ہوگی، کسی کیا تکلیف ہوگی، سب ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر کسی غم اور فکر کے دنیاوی زندگی میری گزار دے، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی مجھے نہ ہو، اور بغیر غم کے میں زندگی یہ گزاروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسے ہیں کہ جس میں غم، تکلیف، غمی، خوشی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں کوئی غم نہ ہو، جہاں کوئی حزن و ملال نہ ہو، وہ تو جنت ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، یہ تو جنت میں ہے۔ دنیا تو ایسی ہے، پیدا ہی اللہ نے ایسی کی ہے، ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے، اس لیے اس میں تو دونوں چیزیں ہوگی۔ لہذا میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ بغیر کسی غم، بغیر کسی فکر، بغیر کسی پریشانی اور تنگی کے تمہاری زندگی ایسی بہترین گزر جائے، یہ دعا میں نہیں کر سکتا۔ البتہ تم یہ کرو کہ دنیا میں تلاش کرو جاؤ، اور جو تجھے بہت کم غم والا نظر آئے، جس کے اوپر کم غم ہو، بہت زیادہ نہ ہو، ان کو تم تلاش کر کے لاؤ، ان کا پتہ دو، تو پھر میں یہ دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بنا دے۔ وہ شخص گیا، دیکھنے لگا، ایک آدمی کو دیکھا، ماشاءاللہ بڑے دولت مند ہے، عیش و عشرت میں ہے، اس کو دیکھا اور یہ سوچا کہ چلو میں ان جیسی دعا کراؤں۔ پھر آگے چلا تو اس سے زیادہ اور اچھا آرام والا دیکھا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، سوچا کہ اس جیسی دعا کراؤں۔ اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک جوہری ہے، سونار ہے، سونی ہے، ماشاءاللہ سونے چاندی، جواہرات، بحل، خدم سارے موجود ہے، اور عیش و عشرت میں نظر آیا۔ تو اس نے سوچا کہ میں اس جیسی دعا کراؤں، حضرت خضر کے پاس جاؤں اور میں اس کا پتہ دوں کہ فلاں بندہ ہے، آپ میرے لیے اس جیسے بننے کی دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے۔ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے اندرونی حالات کیا ہے یہ بھی تو معلوم کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دعا کی درخواست کر دوں اور مجھے ایسا بنا دے اللہ تعالیٰ اور پھر وہ پریشانی مجھے بھی ہو جائے۔ تو اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں راحت کی، یہ ہیں، تم بڑے عیش و عشرت میں ہیں، تو میں ایک اللہ کے بندے سے، نیک بندے سے دعا کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو جیسا اللہ تعالیٰ بنا دے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کوئی تکلیف اور پریشانی بھی ہے تمہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ تم اندر آ جاؤ۔ تنہائی میں اسے لے گیا وہ، اس نے کہا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ ہے،
یہ بھی ہے وہ بھی ہے، خوبصورت بچے نوجوان بیٹے بھی ہیں، لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی کا واقعہ سناتے ہوئے اس کو یہ کہا کہ یہ جو نوجوان خوبصورت بیٹے یہاں پھر رہے گھوم رہے ہیں، حقیقت میں یہ میرے نہیں ہیں، حقیقت میں یہ میرے نہیں ہے، اور اس کے غم میں رات دن میرا دل گلتا جا رہا ہے، رات دن مجھے پریشانی اور ایک آگ سلگ رہی ہے دل میں، لیکن میں کسی کو ظاہر نہیں کر سکتا، اس لیے میرے جیسے بننے کی دعا مت کرانا۔ وہ گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس واپس، اور واقعہ سارا سنا ہے کہ ایسا 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 ہوا۔ میں دیکھا کہ ظاہر میں تو بڑا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں تمہیں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی بیماری، کوئی تنگی کچھ نہ ہو، یہ تو جنت کا مقام ہے جہاں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو بھی خواہش ہوگی وہاں ملے گی، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف، نہ کوئی بیماری، کچھ نہیں ہوگا وہاں، وہ جنت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، لیکن تمہیں میں ایسی دعا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے یہ دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت نصیب فرمائے، زندگی تمہاری عافیت سے اللہ تعالیٰ گزارے، یہ دعا میں تمہارے لیے کر دیتا ہوں۔ تو حاصل یہ نکلا کہ دنیا یہ ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ البتہ اب انسانوں کی دو شکل، دو قسم نکلتی ہے، ایک تو وہ آدمی جو پریشانیوں میں، وباؤں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، معصیت و نافرمانی پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر نہیں ہوتا، توبہ و استغفار نہیں کرتا، تو یہی پریشانیاں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہوگا۔ لیکن اگر ایک مومن بندہ ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ وبا پھیلی ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ معاشی حالت میری تنگ ہو رہی ہے، مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے، تو اللہ کے حضور میں اور زیادہ آتا ہے، ذکر و تلاوت شروع کر دیتا ہے، توبہ و استغفار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں انابت کرتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اگرچہ دنیا میں تھوڑی پریشانی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آخرت میں اس کے درجات بلند کریں گے، اس کو خوش کر دیں گے۔ بلکہ بعض روایات میں تو صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بعض بندے کو دنیا میں تکلیف دیتے ہیں، دنیا میں تکلیف دیتے ہیں تاکہ موت کے وقت آسانی بھی ہو جائے، اور اللہ کو اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، یہ روایات میں ملتا ہے۔ تو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں دو چیزیں ضرور کرنا ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، انابت، کوئی معصیت میں پھنسا ہوا ہے، نافرمانیوں میں پھنسا ہوا ہے، اسے مغفرت چاہے، اسے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، ذکر و تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، جو بظاہر ہمارے لیے تدبیر اختیار کرنا ہوتا ہے، وہ تدبیر ہم اختیار کریں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ جو وبا پھیلی تھی وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی، لیکن پھر سے یہ بیماری کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ہماری منسٹری اور حکومت پھر کچھ قانون اور قاعدہ لا رہے ہیں کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ آج بھی ابھی کسی نے سنایا کہ 400 سے زائد کیس ہوئے، 400 کے زائد کیسز ہوئے اس کے، اور منسٹری نے کچھ گائیڈ لائن بھی دی ہے، کچھ ہدایات بھی بھیجی ہے لوگوں پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم فالو کریں، اس کا فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں میں
یہ عام ہے کہ بھائی اللہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرے گا، یہ کیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو، یہ کیا ہے کہ ہر یہ پہنو۔ ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پختہ ہے۔ کون ایسا ہے جو اس طرح ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا بیعت کے لیے، اس کو جذام کی برس کی بیماری تھی۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی تم وہیں رہو۔ حضور نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا ہے اور بیعت ان سے کر لی، زبانی بات چیت ہو گئی۔ تو کیا حضور کا ایمان کمزور تھا اور ہمارا ایمان حضور سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں، جو ظاہری احتیاط ہے اس کو برتو، ظاہری احتیاط اور تدبیر اختیار کرو۔ بہت سی ایسی وبا صحابہ کے زمانے میں بھی آئی، تو جو صحابہ وہاں تھے وہ نکلے نہیں، اور جو دوسری جگہ تھے وہاں گئے نہیں۔ تو یہ سوشل ڈسٹنس کے بارے میں لوگ بہت سارے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا یہ کیا نہیں، یہ عین شریعت ہے، مانو آپ۔ میں نے مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا اللہ کے رسول کو، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، بچائیں گے۔ یعصمک من الناس، پھر بھی اللہ کے رسول نے تدبیر نہیں چھوڑی۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب مکہ کے جانے لگے تو آپ نے خوت پہن لیا، زرہ پہن لی۔ کیوں؟ کہ اس مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، وہ دارالکفر تھا، دشمنان تھے وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں اختیار کر لی، حالانکہ اللہ نے واللہ یعصمک من الناس آیت نازل کر دی تھی۔ کیوں ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کمزور تھا؟ اللہ کے وعدے پر ان کو بھروسہ نہیں تھا؟ نہیں، امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے کہ ہمیں ظاہری تدبیر اختیار کرنا چاہیے، ظاہری تدبیر سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کو توکل نہیں کہتے کہ ہم ظاہری کوئی بھی تدبیر اختیار نہ کریں اور پھر یہ کہے کہ بھائی ہم تو اللہ پر توکل رکھتے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں اسباب سارے اختیار کرنے پڑیں گے اس دنیا میں۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ جو ہدایات، جو ڈائریکشن ابھی مل رہے ہیں، اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ماسک پہن کر آئے مسجد میں۔ معاف کیجئے، ہمارے بہت سارے بزرگ، بہت سارے مصلی، نماز پڑھنے والے جو یہاں پر ماسک نہیں پہنتے، نہیں پہنتے وہ، حالانکہ بار بار اعلان ہوا۔ اب اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہے کہ میں میرا تو توکل بہت بڑا ہے، یا یہ کہے کہ مجھے کوئی کہنے والا روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں احتیاط اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات سے ایک تو درخواست یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے نماز پڑھنے ماسک پہن کر آئے، اس لیے کہ بعض جگہ پر تو منسٹری کی طرف سے یہ ہدایت اور آرڈر آ گیا ہے کہ بھائی پہلے 50 آدمی جمع ہو سکتے تھے، اب 25 ہو گئے ہیں، گھر میں 10 ہی ہو گئے ہیں۔ مسجد کا ابھی تک نہیں آیا ہے، دعا کرو کہ نہ آئے، لیکن کوئی ایک آدھ دو کیس ایسے کسی مسجد سے بن گئے تو ہو سکتا ہے کہ مسجد ہی بند کرا دیں۔ ہم کیوں ایسا موقع کسی کو دیوے؟ اس لیے سب سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ بالکل اسٹرکٹلی اپنے آپ کو ماسک کے ساتھ یہاں پر لائے مسجد میں، اور جانماز اور مصلی اپنا لے کر آئے۔ الحمدللہ سب لے کر آتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور سوشل ڈسٹنس ہمیں رکھنا ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے بھی کراؤڈ نہ کرے، ڈسٹنس رکھتے ہوئے جائے۔ اور دوسری ایک بات کہ ہمارا وضو خانہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اب سے وضو خانہ بند ہو جائے گا، اپنے گھر سے وضو کر کے آئے۔ واش روم، وضو خانہ یہ یہاں بند ہوگا، اس لیے درخواست یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی واش روم سے اور وضو سے فارغ ہو کر یہاں پر آئے۔ اور دوسری ایک بات کہ جمعہ کی نماز کے بعد بار بار اعلان کیا جاتا ہے جمعہ سے پہلے کہ بھائی کوئی یہاں سنت نہ پڑھے۔
لیکن افسوس ہے ایک آدھ دو نے شروع کیا، پھر 4-5 ہوئے، پھر 8, 10, 15 ہونے لگے، اب لوگ پڑھنے لگے۔ جو ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ فرض نماز کے بعد سنت بھی اپنے گھر جا کر پڑھے، جتنا ممکن ہو۔ آپ دوسرے ملکوں کی خبریں سنتے ہوں گے کہ جہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں کتنی یہ بیماریاں پھیل رہی ہے اور کتنی ایک دوسرے کو لگ رہی ہے، کتنی اموات ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں عمل کرتے ہیں۔ جو تھوڑی بہت کوتاہی ہے اس کو نظر میں رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کی فلاح اور ہم سب کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ میں نے 2-3 مثالیں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر اختیار کی تو ہم کون سے آ گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله اللطيف بعباده والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحيم بأمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خيرته من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يمحص أعمال المسلمين المخلصين ويطهرها في الدنيا مما لحق بها من الآفات، فالعبد قد يعمل السيئة وقد يغفل عن ذكر ربه وقد يتكبر على غيره أو يحقد عليه، فإذا أراد الله أن يلطف بعبده حاسبه أولا بأول حسابا عاجلا في الدنيا. والله سبحانه وتعالى لا يجمع بين أمنين ولا بين خوفين، فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن أخافه في الدنيا أمنه في الآخرة. إذن فالواجب على المؤمن أن يستقبل الممحصات التي تأتي من الله والكوارث التي تقع له والنكبات التي تهب عليه في ماله أو في ولده أو في نفسه على أنها ممحصات مطهرات. والله تعالى لا يمحص ولا يطهر إلا من يحب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات من مرض في جسمه أو خسارة في ماله أو فقد في ولده، فإذا بقيت عليه بقية ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات من بركة في جسمه وبركة في ماله وبركة في ولده، فإذا بقيت له عندي حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني ولا حسنة له. إذن فالآلام التي تصيب المؤمن في الدنيا إلا لتطهيره من كل ما يشوش عليه سعادته في الآخرة. والمؤمن الحق هو الذي يستقبل هذه الآلام استقبال الراضي بقدر الله، الراضي بحكمه، المسرور بتطهيره إياه، وحينئذ سيقابل الحياة بكل طاقته وكامل تفكيره بحيث لا تتبدل طاقته. طهرنا الله وإياكم من كل سوء وغفر لنا ولكم ولكل المسلمين. آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. اغفر لي مغفرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.